الحمد لله الذي نور أساس الشرع بالقرآن العظيم وزينه وكومه بالسنة الشريفة، والصلاة والسلام على من خص بأعظم الكمالات وشرفه وجعل أقواله وأفعاله حجة للإنس والجان، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام اس پر جس کے خون کی پیاسوں کو گھمائے دی، سلام اس پر جس نے خون کی پیاسوں کو گھمائے دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویداں دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر جس نے کفر کو کی قوت کو کچل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کو کچل ڈالی۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مقدس مہینہ، گزشتہ جمعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی اور بچپن کی زندگی کا بیان ہو گیا تھا، اور آج اسی مضمون کو آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو۔ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اسی نسبت سے حضور کے سیرت طیبہ کو بیان کیا جائے گا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی اور جوانی کی زندگی اور نبوت کے پہلے زندگی اور نبوت کے بعد والی زندگی کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔
دوستوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا بھی مثالی بچپنا تھا، اور حضور کی جوانی بھی ایک بیدار جوانی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پاک پیغمبر ہے کہ نبوت سے پہلے بھی اس کے زندگی میں کوئی داغ تلاش نہیں کر سکتا، اور نبوت کے بعد بھی۔ میرے عزیز دوستوں، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ نے میرے نبی کو پاک طینت پیدا فرمایا، فطرتاً میرے نبی پاک ہے، اور اس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف فسق و فجور تھے، شراب نوشی عام تھا، اور دھوکہ دہی، دوسروں کے حق کو دبانا، ظلم اور زیادتی یہ معاشرے کا حصہ بن چکا تھا۔ لیکن اس زنگ آلودہ معاشرے میں بھی میرے پیارے نبی نے گناہ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے عزیز دوستوں، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نبی نبوت سے پہلے الیاذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے اور نبوت کے بعد جھوٹ چھوڑ دیے، نہیں، یا نبوت سے پہلے کوئی گناہ کرتے تھے اور نبوت کے بعد گناہ کو چھوڑ دیے، میرے عزیز دوستوں نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی، چاہے ولی ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بڑا سے بڑا آدمی ہو، لیکن میرے عزیز دوستوں، وہ کسی بھی وقت میں کسی گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور میرے نبی کو اللہ نے فطرتاً پاک اور صاف پیدا فرمایا تھا، اس لیے گناہوں کا شیبہ بھی نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب جوانی میں قدم رکھتا ہے، طلب معاش کا فکر لاحق ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے سنگلاب پہاڑوں میں بکریاں چرائی، اس کے 2 اور 3 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ بکری چرانا شریفانہ کام ہے، دوسرا یہ ہے کہ انبیاؤں کا سنت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ رزق حلال کی تلاش ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من نبی الا وقد رعى الغنم۔ حضور فرماتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے بکریاں چرائی ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی چرائی ہے، اجرت پہ میں بھی بکریاں چراتا تھا۔ میرے عزیز دوستوں، تمام جانوروں میں سے بکری ایک عاجز جانور ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ جانور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کا اس طرح تربیت فرماتے ہیں تاکہ ان کے اندر بھی عیش و انکساری پیدا ہو۔ جو بکریاں چرانے والے ہوتے ہیں ان کے اندر عیش و انکساری کود کر بھرے ہوئے ہوتی ہے، عاجزی ان کا مثالی ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس پیشے سے وابستہ رکھا، تربیت کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ تربیت کے خاطر۔ جیسے پہلے کہا، نبی کا کوئی استاد نہیں ہوتا، نبی تو براہ راست اپنے رب سے علم سیکھتا ہے جبرائیل کے واسطے سے، بیچ میں والدین کی تربیت کی ضرورت نہیں، گھر والوں کی تربیت کی ضرورت نہیں، کسی استاد کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت خود فرماتے ہیں۔ بکریاں چرائی، اور یہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریاں پالو، اس لیے کہ بکریوں میں برکت ہے۔ تو کیا فرما رہے ہیں؟ بکریوں میں برکت ہے۔ تو یہ پہلا کام تھا میرے نبی کا، جوانی میں قدم رکھنے کے بعد۔ اس میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک عبرت بھی ہے میرے عزیز دوستوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درس دے رہے ہیں، کسی دوسرے کا محتاج نہ بننا، معاشرے میں بوجھ نہ بننا کسی کے لیے، اپنے حق حلال کمائیں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں۔ انبیاء کا پیشہ یہ تھا، وہ سوال نہیں کرتے تھے، اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی سوال کرتے پھرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بھر کبھی اس کی ضرورت پورا نہیں فرمائیں گے، اس کی ضرورت کبھی پورا نہیں ہوں گے، یاد رکھنا۔ اور مالک بھی اپنے در اس کے لیے بند کر دیتا ہے، اور مالک یہ فرماتا ہے جب لوگوں سے مانگتے رہو گے تو لہٰذا پھر میرے در کے دروازے تیرے لیے بند ہیں، بندہ کتنا دے گا؟ مالک سے مانگو گے تو مالک کے دروازہ تو 24 سیدھے کھلے ہیں۔ اس لیے انبیاء کا پیشہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ کے کمائی سے کھاتے تھے، کسی دوسرے کے جیب پہ ان کا نظر نہیں ہوتا تھا، بلکہ نظر اٹھا کے دیکھنے سے بھی منع فرمایا اللہ، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا۔ اللہ رب ذوالجلال اپنے نبی سے فرماتے ہیں میرے نبی، لوگوں کو طرح طرح کے انعامات اور مال و دولت دیے گئے، قسم کے مال ان کو دیے گئے، میرے نبی ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھنے، نظر اٹھا کر بھی ان کو نہ دیکھیں۔ قل بتاؤ دنیا قلیل، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کا وقتی فائدہ ہے اور یہ ختم ہو جائیں گے، تو لہٰذا اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور اس میں برکت بھی ہوگی، اس میں اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو پتا ہے ایک باقاعدہ قوم ہوتے ہیں جو مانگنے والے، جن کے نسلوں میں جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے، باپ دادا بھی مانگتا تھا، بیٹے بھی مانگتے ہیں، اور اس کے اولاد بھی نسلوں میں، لیکن کبھی ان کی حاجت پورے نہیں ہوئی، ان کا ایک پیشہ ہو گیا۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کے در کو چھوڑا، غیر کے در کی طرف متوجہ ہوئے، تو اس لیے یہ نبی کا سنت نہیں ہے، ایک بات۔ اور اس کے بعد دوسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے آغاز کی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیوہ خاتون تھی، بڑی مالدار خاتون تھی، اس کا مال تجارت چلتا تھا شام کی طرف، اس کے غلام اور خادمین لے جاتے تھے اور تجارت کر کے واپس آتے تھے۔ اور ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس قافلے کے ساتھ بھیجا گیا مزدوری پر، حضور بھی تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کے مال کے سامان تجارت کے ساتھ۔ جب حضور واپس آئے اس مال تجارت کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس کے غلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعریف کی کہ وہ ایسا جوان تھا
اس کے اخلاق اور عادات. میرے عزیز دوستوں، اصل سختیوں میں انسان کی اصلیت پتہ چل جاتا ہے نا. ایک آدمی کے حضور کے سامنے تعریف کیے گئے کہ اچھا آدمی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے ساتھ آپ نے سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. اس کے ساتھ آپ نے معاملہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو پھر کیسے پتہ چلا اچھا آدمی ہے؟ اچھا تو آدمی بنے گا جب سفر میں اونچ نیچ ہوگی اور بھوک اور پیاس بھی لاحق ہوں گے، خدمت کی ضرورت بھی ہوگی، تو اس وقت اچھا اور برا کا پتہ چل جاتا ہے نا. انسان کی اصلیت کا پتہ تو اس وقت چل جاتا ہے. آپ معاملہ کر کے دیکھیں، پھر انسان کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے. غلام نے واپس آ کے ابو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضور کی تعریف بیان کی اور اس تجارت میں نفع بھی زیادہ ہوا. تو وہ خدیجہ الکبریٰ جس سے نکاح کرنے کے لیے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا تھا، لیکن اس نے انکار کیا تھا. بڑے سرمایہ خاتون تھی. اس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے تبسم سے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا. میرے عزیز دوستو، حضور نے قبول فرمایا. اب دیکھیں، حضور کی عمر 25 سال ہے اور اس خاتون کا عمر جو ہے 40 سال ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح میں اتنا برکت ڈال دی، اتنا مبارک نکاح تھا وہ، کہ زندگی کے آخری لمحے تک حضور اپنے زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتے رہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، میرے عزیز دوستوں، بڑے خوشحال ہوئے اور تجارت کا معاملہ چلتا رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو جتنا اولاد دی ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بدن سے دی. 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت کلثوم، ام کلثوم اور رقیہ اور حضرت فاطمہ. 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک کا نام عبداللہ ہے اور دوسرا کا نام قاسم ہے. 2 بیٹے. اور ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ 3 تھے. ایک ابراہیم ہے، وہ کسی دوسرے بیوی سے جو بعد میں پیدا ہوا ہے. اس کے علاوہ باقی سارے اولاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے. آپ اندازہ لگائے، وہ مبارک خاتون جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم پہ مدد کی اور اس کے ساتھ رہے. میرے عزیز دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ زندگی کا 2 پائے ہیں. میرے عزیز دوستو، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ایک واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا. جب بیت اللہ کا تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت حجر اسود کو رکھنے کے معاملے میں اختلاف ہو گیا قبائل کے. اور ہر قبیلے والے یہ کہتے رہے کہ حجر اسود کو ہم رکھیں گے اس جگہ پر، اور دوسرے قبیلے والوں نے کہا نہیں یہ ہمارا حق ہے، تیسروں نے کہا کہ ہمارا حق ہے، اور سب تلوار لے کر میدان میں آ گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو. بالآخر جرگہ بیٹھ گیا. فیصلہ اسی پہ ہوا جو صبح سویرے پہلا حرم میں کوئی آئے گا تو وہی رکھے گا. میرے عزیز دوستوں، سب اس انتظار میں ہے کہ ہم سب سے پہلے پہنچیں گے. لیکن ہر قبیلہ والے جب صبح پہنچ گئے،
صبح سویرے تو دیکھا میرے نبی تو حرم میں پہلے سے موجود ہے، پہلے سے موجود ہے، تو سب نے اتفاق کر لی۔ تو نبی اکرم کا ماں حضور کے اخلاق پر بھی قربان ہو جاؤں، حضور نے فرمایا نہیں، میں اکیلا نہیں رکھوں گا، سب قبیلے کے سرداروں کو کہا آ جاؤ میدان میں۔ جب سب آ گئے ایک بڑی سی چادر بچھا دی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھ دی۔ فرمایا سارے کونے پکڑ لو اس کو اور یہاں سے اٹھا کر جہاں لگانا ہے وہیں لے جاؤ، سب وہاں لے گئے اور نیچے رکھ دی۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب سب مجھے وکیل بناؤ کہ میں سب کی طرف سے اٹھا کر رکھ لوں۔ اور اس وقت بھی یہی بات تھی، جو وکیل کرے گا وہ موکل کا فعل سمجھا جاتا تھا، تو لہذا سب نے خوشی سے اجازت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر حجر اسود کو اس جگہ پر رکھ دی جو آج ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں میرے عزیز دوستوں، حضور کے نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں نبی کا بچپنا بھی مثالی ہے اور نبی کا جوانی بھی بے داغ ہے اور نبوت کا زمانہ تو بے مثال ہے، اس کا تو کوئی نظیر نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور شاعر رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پہ اس کو بٹھاتے ہیں اور صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے اور وہ حضور کے تعریف اور مسلمانوں کی شجاعت بیان کرتے تھے اشعار میں۔ ایک دفعہ کسی نے کہا آپ بڑے خوش نصیب ہیں اس لیے کہ آپ کے زبان سے حضور کے تعریفیں نکل رہی ہے، آپ کے اشعار میں حضور کے تعریفیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ما مدحت محمدا بمقالتی، ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں حضور کے شان اپنے الفاظ سے بڑھا رہا ہوں، حضور کے تعریف کر کے حضور کے شان بڑھا رہا ہوں، نہیں نہیں، بلکہ میں حضور کے شان بیان کر کے اپنے کلام کا وزن بڑھا رہا ہوں۔ یعنی میں کون ہوتا ہوں کہ میرے الفاظ سے نبی کے شان بڑھ جائیں؟ وہ تو ویسے بھی عالی شان ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ خود فرماتے ہیں میرے نبی آپ کے شان کو میں نے بلند کیا ہے، اس کا شان تو ہے بلند، میں کون ہوتا ہوں اس کے شان بلند کرنے والے؟ لیکن فرما رہے ہیں کہ میں حضور کا تذکرہ کر کے اپنے کلام کا وزن بڑھا رہا ہوں، کہ جب میں حضور کا تذکرہ اپنے کلام میں کر رہا ہوں تو لوگ میرے کلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ آج دیکھیں حسان بن ثابت کے اشعار پورا دنیا میں مسلمان پڑھ رہے ہیں، وہ حضور کی برکت ہے۔ آج مسلمان خرافات میں لگ گئے، میرے عزیز دوستوں ایسے چیزوں میں لگ گئے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین نام ہے اتباع کے، دین بدعت کا نام نہیں ہے، دین اتباع رسول کا نام ہے۔ دین اس کو کہتے ہیں جو حضور نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے۔ محبت وہ ہے جو صحابہ نے بچا لایا ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہو سکتا۔ کوئی ہو سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ کوئی عاشق رسول ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی رفاقت کے لیے ان کو پیدا فرماتے ہیں، نہیں ہو نہیں سکتے۔ اس سے اللہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کل قول و فعل لم یثبت عن الصحابہ، ہر وہ قول اور فعل جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے وہ بدعت ہے۔ لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه، اس لیے کہ اگر اس کام میں خیر ہوتے تو صحابہ کر لیتے۔ لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه، اس لیے صحابہ سے کوئی خیر کا کام رہ نہیں گیا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں صحابہ نے نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کر رہے۔ میرے عزیز دوست
اتباع کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس مشن کو آگے بڑھانے کا حکم دیا ہے، جشن کا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ کے نبی نے ہمیں مشن کو بڑھانے کا حکم دیا ہے کہ میرے مشن کو بڑھاؤ، میرے طریقے کو بڑھاؤ۔ نبی کا طریقہ کو چھوڑ دیا اور پھر ہم دعوی محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ عاشق رسول ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے تاسل الہ وانت تظہر حبہ، تاسل الہ وانت تظہر حبہ وذالک فی القیاس بدیع۔ ایک طرف محبت کا اظہار اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، دوسرے طرف اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالفت، وذالک فی القیاس بدیع۔ یہ تو ایک عجیب بات ہے، ایک طرف دعوی محبت، دوسرے طرف نبی کے طریقے کو چھوڑنا، یہ کیسے محبت ہے؟ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اس لیے دنیا کا اصول یہی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر ادا کو اپنایا جاتا ہے۔ نبی کے ادا پسند نہیں ہے، نبی کے طریقہ پسند نہیں ہے، اور نبی کے عبادت پسند نہیں ہے، نبی جیسا حلیہ پسند نہیں ہے، لیکن دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق اس کا نام نہیں ہے میرے عزیز دوستوں۔ عشق اور محبت کا معنی یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم کو اپنائیں، اس کے اصول کو اپنائیں، اور نبی کے زندگی تو ہمارے نمونہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی ایک نمونہ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا پھرنا، اس کا عبادت اور معاملات اور معاشرہ، وہ سارے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ امت آج خرافات میں پڑ گئے ہیں اور روایات کو چھوڑ کر خرافات میں پڑ گئے ہیں، پھر کیا کیا طریقے ایجاد کر رہے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، محبت کے نام پہ کیا کیا خرافات نہیں ہو رہے۔ نبی کے وہ کون سا مسلمان ہوگا کہ نبی کے اس دنیا کے آنے پر خوشی کا اظہار نہ کرے؟ کوئی مسلمان ہو سکتا ہے ایسے؟ ہو نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس وقت تک تم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اولاد اور والدین اور دنیا کے سارے مخلوق سے اپنے آپ اللہ کے رسول سے زیادہ محبت نہیں کرو، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے نفس سے بھی زیادہ۔ نبی کے مشن کے لیے آدمی جان کو کا نذرانہ پیش کرتا ہی نہیں کرتا۔ صحابی میدان میں اترتا ہے اور تیر جو ہے سینے پہ کا کے اور شہید ہونے کے لیے گر رہا ہے اور کہتا ہے فوزو رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے نظر میں تو وہ شہید ہو گیا، دنیا کے نظر میں تو اس کے بیوی جو ہے بیوہ ہو گئی اور بچے یتیم ہو گئے، لیکن وہ کہتا ہے فوزو رب الکعبہ، اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا۔ جان دینے کو کامیاب کیوں؟ مشن کے لیے کامیاب ہو گیا، مشن کے لیے قربانی دے رہا ہے، نبی کے محبت میں تو دے رہا ہے، نبی کے دین کی محبت میں دے رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دل کو محبت کا اظہار کریں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پورا سال بھی نبی کے محبت کا اظہار کیا جائے تو کم ہے۔ ایک مہینے اور ایک دن سے کیا حد ادا ہو جائے گا کہ ہم ایک مہینے میں یا ایک دن میں نبی کی تذکرہ کر کے اور یا بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لی۔ حق ادا نہیں ہو سکتا میرے عزیز دوستو۔ وہ ایسے پیارے نبی ہے، اس کے تذکرہ عبادت ہے اور اس کے طریقے پر عمل کرنا عبادت ہے میرے عزیز دوستو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جوانی بے داغ جوانی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دیا
اور پیغام کیا دیا؟ وحدت اور اتحاد کے. امت کو کیا دیا؟ آخری وقت میں جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ترکتو فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک اللہ کا کتاب، دوسرا نبی کا سنت، میرے سنت ہے. اگر ان دونوں پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. بتاؤ ہم قرآن اور سنت سے ہمارا کتنا نسبت ہے؟ ہم آج نام کے مسلمان رہ گئے اور آج محبت کا دعویٰ عارضی ہے. میرے عزیز دوستوں، جھوٹے دعوے ہیں. دعویٰ تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس دعوے پر عمل نہیں ہے. صرف دعوے سے نہیں ہوگا، عمل اور کردار سے ہوگا کہ ہم کتنا نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، نبی کے مشن کو کتنا اپنا رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور معاملات اور معاشرے کے جو اصول ہمیں بتایا ہے اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے میرے عزیز دوستوں. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے نبی آپ کے شان کو ہم نے بڑھایا ہے، آپ کے شان کو بڑھایا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ. کیا پوچھ رہے ہو؟ حضور کے اخلاق قرآن ہی تو تھے. قرآن نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا حضور کرتے اور جس کو منع کیا اس کے قریب نہیں گئے. آج مسلمان اس پر عمل کر رہا ہے. 5 وقت نماز میرے عزیز دوستو ہم سے پابندی سے نہیں ہو رہے اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کے امتی ہیں. صرف دعوے سے نہیں بنے گا، عمل سے کردار سے بنے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب انسان پیش ہوگا اس وقت بھی انسان کے عمل اور کردار تولے جائیں گے. اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. ایسے بات کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں ہیں؟ دعوت و عشق اور محبت کی ہے اور آپ کے عمل اور آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کے اٹھنا، آپ کے بیٹھنا، آپ کے غمی اور آپ کے خوشی یہ نبی کے طریقے پر نہیں ہے. کیا یہی محبت ہے کہ صرف ایک دن مناؤ بس نبی کا حق ادا ہو گیا، یا 1 مہینہ بناؤ، یا اپنے گھروں کو سجاؤ یا گلیوں کو سجاؤ یا ایک جلوس نکالو بس حق ادا ہو گیا؟ حق اس کو نہیں کہتے میرے عزیز دوستوں. حق یہ ہے کہ نبی کے مشن کو اپناؤ. نبی مشن لے کر آیا اور یہی مشن کو آگے بڑھانے کا حکم دیا، جشن کا نہیں. تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کے ایک ایک عمل کو اپنائیں، حضور کے سنت پر عمل کریں اور معاشرے کو سنت پر لانے کی کوشش کریں. حدیث میں آتا ہے، آخری ایک روایت پڑھ کر میں آپ کو سے اجازت لیتا ہوں کہ دیکھیں ہر مسلمان کا یہ تمنا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن حضور کی سفارش نصیب ہو. کون ایسا ہوگا جو حضور کی سفارش کو نہیں چاہے گا؟ اور سفارش ہوگا گناہگار کے لیے، جیسے گناہگار کے لیے. میرے عزیز دوستو، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن میدان حشر میں کھڑا ہوں گا، حوض کوثر کے پانی پلاؤں گا میرے امت کو، اور میں دور سے پہچانوں گا اعضاء وضو کے چمک سے کہ یہ میری امتی ہے. جب وہ قریب آئیں گے میں ان کو پانی پلاؤں گا. حدیث میں آتا ہے احلا من العسل وابیض من اللبن. وہ پانی جو کوثر کا پانی ہوگا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور ایک دفعہ اگر کوئی پیے گا لم یسمع ابدا، آگے حشر میں
اس کو اس سختی میں پیاس نہیں لگے گی. ایک جماعت آئے گی، جب قریب پہنچے گی میں پہچان لوں گا کہ میرے امت ہے، اور میرے قریب آتے ہی فرشتے ان کو ہٹا دیں گے، میرے پاس آنے نہیں دیں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا کہ صحابی یہ میرے ساتھ یہ چھوڑ دو، میں ان کو پانی پلا دوں، میرے امتی ہیں، میں نے پہچان لیا میرے امتی ہیں، میں پانی پلانا چاہتا ہوں ان کو. فرشتے کہیں گے یا محمد لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں آپ کے جانے کے بعد دنیا میں آپ کے دین کے ساتھ انہوں نے کیا حشر کیے. آپ کو پتہ ہے دین کے حلیہ بگاڑ دی، وہ چیزیں دین میں شامل کر دی جو دین میں نہیں تھے، سنت کو بدعت بنا دیا اور بدعت کو سنت بنا دی، رواجوں کو عام کیا، سنت کو مٹایا. کیسے لوگ ہیں وہ رحمت والے نبی میرے دشمنوں کے گالیاں سن کے بھی دنیا میں کبھی حضور نے گالی نہیں دی بلکہ ان کو دعائیں دی. اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میرے قوم ناداں ہے، اے اللہ ان کو سمجھ عطا فرما. مجھے مار رہے ہیں، مجھے لہو کر رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ، ان کو تباہ نہ کریں، یہ نہیں تو اگلے نسل مسلمان ہو جائیں گے. ایسے رحمت والے نبی. لیکن اس وقت قیامت کے دن کیا فرمائیں گے؟ اور نظر لگائے وہ وقت ایسا ہوگا ہر مسلمان چاہے گا کہ میرے سفارش میرے نبی کریں، ہر گناہ گار یہ چاہے گا. لیکن اس وقت میرے نبی کیا کہے گا؟ اس وقت کہے گا فَسُحْقًا لَهُمْ فَسُحْقًا لَهُمْ، تباہ ہو جائیں یہ لوگ، تباہ ہو جائیں گے لوگ جنہوں نے دین کو بگاڑا اور جنہوں نے دین کے اندر نئے نئی چیزوں کا ایجاد کی. جس دین میں بدعت آتا ہے تو سنت چلا جاتا ہے، اور سنت اور بدعت میں فرق یہ ہوتا ہے میرے عزیز دوستو، یہ سمجھ لینا، ہمیشہ سنت ہمیشہ ایک جیسے ہوگا. حضور کے زمانے میں بھی وہی تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی وہی، تابعین کے زمانے میں بھی وہی، مشرق میں بھی وہی، مغرب میں بھی وہی، شمال میں بھی وہی، جنوب میں وہی. لیکن بدعت کس کو کہتے ہیں؟ اور بدعت کا خاصہ یہ ہے کہ ہر جگہ اس کا رنگ بدلتا ہے. ایک شہر میں ایک جیسے مناتے ہیں، دوسرے شہر میں دوسرے طریقے سے مناتے ہیں، تیسرے شہر میں تیسرے طریقے سے مناتے ہیں، چوتھے شہر میں چوتھے طریقے سے مناتے ہیں. سمجھ لیں کہ یہ سنت نہیں ہے، سمجھ لیں سنت نہیں ہے. سنت ہوتا تو وہ تو روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے، ایک جیسا ہوتا ہے، مشرق سے جنوب تک، شمال سے جنوب، سب دنیا میں ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن بدعت اپنے رنگ بدلتا ہے، زمانے کے ساتھ بدلتا ہے اور علاقے کے ساتھ بدلتا ہے، نئے نئے طریقے اس میں ایجاد کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں حضور کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے. الحمد للہ.